تو اس سے تمہارے ایمان میں ترقی ہوگی. آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں, ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ گناہ خود بخود دور ہوتے جائیں گے. اچھا, یہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. ایمان بڑی شے ہے. ایمان سب سے بڑی شے ہے. ایمان مضبوط ہو نا, لو سنو حدیث اور یہ یاد رکھنا, اور یہ ایک دو کو سنا دینا سویرے. نبی کریم نے حضرت حارثہ سے پوچھا تھا, کئی فاصبح تو یا حارثہ, حارثہ آج صبح کیسی کی ہے؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھوں تو اللہ کے عرش کو بھی دیکھ لیتا ہوں. فرمایا میں بتا سکتا ہوں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں. کہو تو راز حیات کہہ دوں. کوئی نہیں سمجھ آئی تو اللہ کرے نہ آئے تو سمجھ. وہ کہنے لگے کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے. لیکن وہاں سے زبان حال سے ارد گرد سے یہ آواز آ رہی تھی, نہیں رہنے دے, یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا میں مومن ہوں تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھوں تو اللہ کا عرش بھی دکھائی دیتا ہے. یہ حضور کے سامنے بیان کیا صحابی نے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان معمولی چیز کا نام ہے؟ تو میرے عزیز, ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے. پھر ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دنیا داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں, مالداروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں, امیر رشتہ داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. وہ جن دوستوں نے آپ سے کہا نا کوئی کام ہو جاتے دسیا جی, کوئی حکم ہو جاتے, ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں آپ. تسی پھر دسیا جی تو پھر تو دسن گے. کوئی کام ہو جاتے, کوئی حکم ہو جاتے, پھر تسا حکم دسنا ہے تو انہیں کہنا تو کل دسنا سی, سویرے ہی منڈا ٹوریا میں. تو میرے عزیز بھروسہ اللہ پہ, بھروسہ اللہ پہ, خوب اپنا اعتماد پکا کر لیں. ایک روایت میں نے جمعے میں سنائی تھی, میرا دل کرتا ہے آج پھر سناؤں آپ کو. فرمایا دو لوگوں کو نا قیامت والے دن حکم ہوگا کہ دونوں, ان کے اعمال معاذ اللہ ایسے تھے کہ ان کے لیے حکم ہے دونوں دوزخ میں چلے جاؤ. ایک نے دوڑ لگا دی, بھاگتا ہوا جا رہا ہے جہنم کی طرف. دوسرا 2 قدم اٹھاتا ہے, پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے, پھر 2 قدم اٹھاتا ہے, پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے. دونوں کو واپس بلا لیا, دوزخ کا دروازہ آ گیا, بلا لیا. دلوں کے حال جاننے والا رب پوچھتا ہے بھائی تو بڑا بھاگ کے دوزخ کی طرف گیا ہے, پتہ اللہ کو ہے سارا ہی. پوچھتا ہے تو بڑا بھاگ کے گیا ہے, تو وہ بڑا رند مزاج اور بڑا انوکھا آدمی تھا. کہنے لگا مالک تیری زندگی میں مانی نہیں, تو آج تو نے حکم دیا دوزخ میں جاؤ, تو میں نے کہا چلو ایک ہی مان لو, رب کی طرح دوڑ کے جاتا ہوں. چلو مانو, حکم تو رب کا ہے نا, چلو جو بھی ہے اللہ نے حکم دیا ہے نا, تو جس بات کا بھی دوڑ گیا. تو کریم نے دوسرے سے کہا تو بڑے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے, پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے, پلٹ کے دیکھتا ہے. تو وہ رو پڑا, کہنے لگا مالک میرا تیری رحمت پہ بھروسہ بڑا مضبوط تھا, مجھے پتا تھا بے شک فیصلہ ہو گیا ہے, پر تو نے معاف کاری دینا, تو نے کرم کاری دینا ہے. کریم جب غالب آتا ہے تو کرم کاری دیتا ہے. تو نے معاف کر دینا, مجھے امید تھی, حکم بھی ہو گیا, فیصلہ بھی ہو گیا, میں دوزخ کی طرف جانے بھی لگا, پر بار بار اندر سے آواز آتی تھی پریشان نہ ہو, آواز آئے گی, پریشان نہ ہو, وہ بلائے گا, پریشان نہ ہو, رحمت ہو جائے گی. مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا, پر میرا تیری ذات پر بھروسہ نہیں ٹوٹا, اور جب تیری آواز آئی نا کہ واپس آؤ, تو میرے گویا اندر ہی اندر نعرے لگنے لگے کہ آ گئی ہے نا آواز, ہو گیا نا کرم. تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا دونوں کو جنت میں داخل کر دو. بھروسہ اللہ پہ رکھیں اور امید اللہ سے رکھیں, اپنے رب پر ہمیشہ مضبوط ایمان رکھیں. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ, صحیح نماز پڑھا کرو, دل لگا کے نماز پڑھا کرو, پیشانی ذرا جما کے نماز پڑھا کرو. ذرا غور کیا کرو کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے, یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے, یہ جو تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو تو اس کے اندر سے کیا مفہوم واضح ہوتا ہے. ذرا دل جمی سے, ذرا ذوق سے, ذرا اس طرح پڑھا کرو کہ مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے. مالک دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. کبھی شوق سے, کبھی درد سے, کبھی دل کرے کہ یار میں اٹھوں, ذرا وضو کروں, 2 نفل نہ پڑھوں, میں ذرا جم کے سجدہ, پیشانی کو اگر سجدے کی لذت مل جائے, کمال ہو جاتا ہے, یہ کرم ہو جاتا ہے. اور کسی نے کہا تھا میرا مالک میرے جرم عیاں کرتا نہیں, اور سجدے میرے چہرے پہ سجا دیتا ہے. یہ دیکھو نا, کئی لوگوں کے جسم, کچھ لوگوں کا ایسا نرم ہوتا ہے کہ سجدوں کا نشان پڑ جاتا ہے. لوگ اس کو محراب بھی بولتے ہیں, لیکن یہ بنیادی طور پر اپنی اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے. زیادہ کچھ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں پر چہروں پر نشان نہیں ہوتا, یہ جسمانی ساخت کا مسئلہ ہوتا ہے. عام دام برسر مطلب خوب نماز پڑھے, دل جما کے, اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. پتہ ہے کس حد تک خرچ کرنے کا حضور نے فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ جب تم دیتے ہو نا, ایک کھجور جب تم اللہ کے رستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے, اور پھر اللہ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے, اور اسے اتنا بڑا کر دیتا ہے, اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ پہاڑ بنا دیتا ہے, اور اس ایک کھجور کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. خرچ کریں اللہ کے رستے میں, خوب خرچ کریں, اور یہ کر کے دیکھیں کہاں سے خرچ کرنا شروع کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو, پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو. فرمایا 2 کا کھانا 3 کے برابر اور 3 کا 4 کھا لیں, بس یہ کہ سب کو شامل رکھو, سب کو شامل.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دسترخوان کو وسیع نہیں کرتے. آپ خرچ کرنے کا مزاج بنائیں, اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا. دینے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر وسعت بھی آ جاتی ہے. تو میرے بھائی یہ چیزیں پیدا کرنی ہے اپنی طبیعت میں. 2-4 گزارشات میں نے تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. سب سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر خاص نظر کریں. زندگی میں اپنی غلطیوں کو ضرور ڈھونڈیں. ہمارے صوفیانہ اپنی اصطلاحات میں ایک اصطلاح بیان کرتے ہیں دید قصور, یعنی اپنی غلطیوں کا نظر آنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جگ کی غلطیاں نظر آتی ہیں, سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں, اپنی نہیں نظر آتی. اپنی غلطیوں کو تلاش کریں, اپنے گناہوں کو تلاش کریں, اور پھر ان کی اصلاح کے لیے ایک پورا منظم منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے کے تحت اپنی تربیت کریں. کب تک ایسے ہی گھومنا ہے اور کب تک یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے ڈھونڈ کے ان کی اصلاح پر پورا زور لگا دیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے نا, یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے میں بھول گیا تھا, جب اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. تو اپنی کوتاہیوں کو ضرور تلاش کریں. ایک دوسری گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, ان لوگوں کی سنگت اور صحبت چھوڑ دیں جن کی وجہ سے ہمارے مزاج میں, ہماری سوچوں میں, ہمارے لب و لہجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ان لوگوں کے قریب آ کے بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے, ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے, ہمارا نیکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے. بری صحبت مکمل چھوڑ دیں. آپ کے ذہنوں میں جو لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں ان سے پورے طور پر بچ جائیں. اب میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں جو بڑی انوکھی ہے. میں نے نا اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو نظریات بدلتے دیکھا ہے. وہ اس نظریے کے ماننے والے تھے, عقیدہ حق کے ماننے والے تھے, پھر انہوں نے اور نظریہ اختیار کیا. کچھ لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں کہ شاید میں درست بات ہی کروں گا وہ تو بات کو تسلیم کریں گے, اور جن کو کچھ تھوڑا خیال ہے وہ بھی میری بات کو آج کی رات ایک دیندار آدمی کی بات سمجھ کر قبول کریں جو اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہے, جس نے ایک نظریہ تبدیل کیا, اس نے پھر ایک نہیں تبدیل کیا, اس کے بعد پھر اس نے ایک اور تبدیل کیا, اس نے پھر اور تبدیل کیا ہے, اس نے پھر اور تبدیل کیا. ہم نے لوگوں کو پھر گلی گلی کا بھکاری ہوتے دیکھا, دروازے دروازے جاتے دیکھا. جنہوں نے سواد اعظم کو چھوڑا, عقائد حقہ کو چھوڑا, مت سمجھیں کہ کسی اور نظریے پہ گئے تو وہاں ڈٹ گئے. وہ پھر ساری زندگی شکوک و شبہات کا شکار رہے, اس لیے کہ حق سے ایسے نکلے, پھر کسی جگہ وہ ٹھہر نہیں سکے. وہ اپنی زبان سے اعتراف کریں یا نہ کریں, الجھ گئے, بکھر گئے, ٹوٹ گئے, ہر وقت وسوسوں کے ہتھے چڑھ گئے. کبھی ایک وسوسہ ادھر لے گیا تو کبھی ادھر لے گئے, کسی جگہ استقامت نصیب نہ ہوئی. در مرشد دا چھڈی نہیں, نہیں تے ہو جاویں گا روگی. در مرشد دا چھڈی نہیں, نہیں تے ہو جاویں گا روگی. جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. جو پھر ایک دفعہ نکل جاتی ہے نا, پھر اس کو آ کے کھاتے ہیں بڑے بڑے ریوڑوں سے جو جدا ہوتی ہیں, پھر بھیڑیے کھا جاتے ہیں. تو خدا را عقائد میں مضبوط رہیں, کبھی کمزوری نہ دکھائیں. پھر ایک بات جس پر میں نے آج اپنی ساری گفتگو کو سمیٹنا ہے, آپ کبھی بھی کپڑوں سے مزین نہیں ہو سکتے. آپ کو زینت کبھی بھی لباس سے, گھر سے, گاڑی سے کبھی نہیں ملے گی. بڑی گاڑی سے اگر نکلنے والا بدتمیز ہو تو کبھی بھی لوگ اسے خوبصورت انسان نہیں سمجھتے. مہنگے کپڑے پہننے والے کی حرکتیں اگر بڑی چھوٹی ہوں تو لوگ کبھی بھی اسے کوئی بڑا آدمی یا بڑا انسان نہیں سمجھتے. وہ بہت بڑی کرسی سے نیچے اترے لیکن اس کا لب و لہجے سے چھچورا پن ظاہر ہو تو کبھی بھی لوگ کوئی مہذب انسان نہیں سمجھتے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کپڑوں سے, اور یہ کہ گاڑی سے, اور یہ کہ گھر سے, اور یہ کہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے, اور یہ کہ میں ٹیلی فون پہ جو باتیں کروں اور میں 10-20 لوگوں کو بتاؤں کہ جی اللہ کا شکر ہے جی بڑے پیسے ہیں جی فلاں بھی خرید لیا, اب یہ بھی خریدنا ہے, ادھر بھی جانا ہے, اس سے کبھی آپ کا وقار نہیں بڑھے گا. آپ کا اعلیٰ اخلاق, آپ کا تقویٰ, آپ کی عبادت, آپ کا اللہ سے ڈرنا, آپ کا حسن سلوک, نیک اعمال آپ کو زینت دیں گے. انسان ہمیشہ عاجزی سے خوبصورت ہوتا ہے. وفادار لوگ خوبصورت ہوتے ہیں. جو لوگ خیر خواہ ہوتے ہیں, دوسروں کا بھلا کرتے ہیں, وہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. خوبصورت بنیے. نوجوانوں سنو, بتایا ہوگا تمہیں لوگوں نے کہ پیسہ ہی سارا کچھ ہے, پیسہ بڑا کچھ ہے پر سب کچھ نہیں ہے. بتایا ہوگا کسی نے کہ تعلقات ہی بڑا کچھ ہوتے ہیں, تعلقات بھی کچھ ہوتے ہیں پر سب کچھ نہیں ہوتے. کہا ہوگا کسی نے کہ عہدہ بڑا کچھ ہوتا ہے, عہدہ کچھ ہوتا ہوگا پر سب کچھ. سب سے زیادہ انسان خوبصورت اچھے اعمال سے لگتا ہے, خوبصورتیوں سے لگتا ہے. اس کے لہجے کی سچائی, اس کے انداز کا دھیما پن, اس کے بات کرنے کا ٹھہراؤ, اس کا ملنے جلنے کا خوبصورت انداز, اس کا بات ماننے کا طریقہ, یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو بچہ زیادہ بات سب کی مانتا ہے وہ بچہ سب کو پیارا لگنے لگتا ہے. ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے, اساتذہ کا فرما بردار ہوتا ہے, گلی محلے میں بھی کوئی اسے کام بتا لیتا ہے. یہ خوبصورت بچہ اپنی فرما برداری کی وجہ سے خوبصورت ہوا ہے. اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو زینت دیں. اپنی کوتاہیاں ایک ایک کر کے چھوڑنی شروع کریں, اپنی غلطیاں ایک ایک کر کے اپنے وجود سے نکالنی شروع کریں. نوجوانوں سے کہوں گا بے پناہ مشقت کریں آگے بڑھنے کے لیے, جد و جہد کا راستہ اختیار کریں, چور دروازہ کبھی اختیار نہ کریں. آپ کی خدمت میں بڑے درد سے یہ اپیل کروں گا,
فقط اپنے لیے جینا نہ شروع کریں. مسلمان شجر سایہ دار کی طرح ہوتا ہے، اس کے سائے میں بڑے سارے لوگ اپنے آپ کو ٹھنڈک میں اور چھاؤں میں محسوس کرتے ہیں. جب بھی منصوبہ بندی کریں اس میں بہت سارے لوگوں کو شامل کریں، بہت ساروں کے لیے ارادے کریں، اچھی نیتیں اور اچھے پروگرامز کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا قد بھی بڑا ہو رہا ہے اور آپ کا سینہ بھی چوڑا ہو رہا ہے. اور پھر ایک آخری گزارش جس پر میں نے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کریں. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ آپ کو محسوس ہو جانا چاہیے کہ کن کاموں سے میرا رب راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا جس دن بیمار نہیں نہ ہوتی تھیں، اللہ کے حضور عرض کرتی تھی مالک تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو مجھے بیمار کرتا ہے تو میں زیادہ تڑپ کے تیرا نام لیتی ہوں، مجھے کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ رب کریم مجھ سے راضی ہے. بھائیو، معرفت حاصل کریں. اس کا سب سے زبردست طریقہ یہ ہے کہ گھنٹوں دعا مانگیں، گھنٹوں. دیکھو میں نے کیا بول دیا ہے، لمبی لمبی دعائیں، خوب دعائیں، وسیع دعائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو. یعنی یہاں سے شروع کرو کہ مالک مجھے یہ چاہیے، مالک مجھے یہ چاہیے، مالک. آپ کہنا تو شروع کریں، مانگنا تو شروع کریں. حضور فرماتے ہیں وہ مانگنے سے راضی بڑا ہوتا ہے، جو نہ مانگے اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دعا تو عبادت. ساری باتیں اپنے اللہ سے کہہ دیں، سب چھوٹی 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 چیزیں حضور کا وسیلہ پاک پیش کر کے مالک سے عرض کرنی شروع کر. کچھ درخواستیں دے دیں اللہ کے حضور، آپ یقین کریں وہ ایسے قبول ہوں گی کہ ان کے نظارے نظر آئیں گے، ارد گرد آپ کو محسوس ہوگا. تو میری یہ آپ سے اپیل ہے کہ خوب دعائیں اور خوب آپ ذہن سازی اس حوالے سے اپنی کریں کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے.